نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ یہ سامعین محترم دو آیات ہیں سورۃ بقرہ کی، ایک ہے آیت نمبر 26 اور ایک ہے آیت نمبر 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، کہ وہ مثال بیان کرے کسی مچھر کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جو لوگ تو اس تعلیم کی سچائی پر ایمان لے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور اس کے اندر سے صداقت تلاش کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگیوں کے لیے رہنمائی تلاش کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جنہوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب ان کے پاس کوئی انکار کی کوئی عقلی دلیل تو ہے نہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے پہلے سے کہ بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہو کوئی چیز وہ اپنے لیے دلیل کے طور پر پیش کر سکیں، ایسا تو ہے نہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ کلام کے اندر سے ایسی مین میخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی توجہ قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے سے ہٹ جائے اور وہ ان کی اٹھائی ہوئی بحثوں میں مبتلا ہو جائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے انکار کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے، یعنی وہ اس کو کوئی کسی ٹیڑھی سمت میں لے جائیں گے اور ہدایت کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن آیا ہے، بھیج دیا ہے میں نے، اس سے بہت سارے لوگ تو اپنے لیے گمراہی کا سامان کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے ہدایت پا لیتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے گمراہی حاصل نہیں کرتے مگر فاسق۔ یہ آگے میں تشریح میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اور فاسق کی جو خامیاں بیان کی ہیں وہ 3 بیان کی ہیں یہاں پہ۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں مضبوط باندھنے کے بعد، نمبر 1۔ نمبر 2، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس کو کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یہ دوسری ان کی خامی ہو گئی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ تیسری خامی ہو گئی۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ خسارے میں پڑنے والے لوگ ہیں، ان کے خسارے سے نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا اور انہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگانے کی بجائے، اس کو حرز جاں بنانے کی بجائے، اس پر ایمان لا کر اس کی تعلیم کے مطابق ڈھل جانے کی بجائے
اور اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دینے کی بجائے یہ استکبار کا شکار ہو کر اس تعلیم کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ خسارے میں رہیں گے۔ قرآن کی تعلیم کے تابع ہو جانے میں فلاح ہے، اور قرآن کی تعلیم کے مقابلے میں آ جانے میں خسارہ ہے۔